نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورۃ الحجرات کا ہمارا مطالعہ جاری اور آج اس سلسلے کا ہمارا دوسرا سیشن ہے۔ پہلے سیشن کے اندر ہم نے آیت نمبر 8 یعنی ورس نمبر 8 تک اپنا مطالعہ مکمل کر لیا تھا۔ آج ہم اس کے آگے سے اپنا مطالعہ شروع کریں گے۔ جو بات ذہن میں آپ اپنے دہرا لیں وہ یہ کہ سورۃ الحجرات ایک مکی سورہ ہے، اور اس سورہ کی اہمیت اس لیے ہے کہ اس کے اندر بہت ہی کنسائز وے کے اندر جو نارمز، جو ویلیوز، جو ایتھکس، جو مورالٹی ایک اسلامک سوسائٹی کی ہونی چاہیے، اس کے جو خد و خال ہیں وہ نمایاں کیے گئے ہیں یہاں پر۔ اور آج انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم اس کو مکمل کر سکیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں کیسی بنیادی باتیں ہیں جن کو کہ قرآن نے ہائی لائٹ کی۔ ابتدا کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ اسلامی معاشرے کی جو بنیاد ہے وہ اللہ کے اوپر ایمان، اور پھر اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید رسپیکٹ سے اٹھتی ہے۔ اس لیے ابتدا کا جو حصہ تھا سورۃ الحجرات کا، اس میں اس طرح کی آیتیں تھی کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھاؤ، یعنی ان کے آگے بڑھ بڑھ کے رائے مت دو، ان کی رائے کو کٹ کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اور ہمارے لیے اس میں یہ پیغام تھا کہ رسول کا حکم آ گیا اگر، اور قرآن کا حکم آ گیا اگر، تو پھر میرے اور آپ کے پاس کوئی ایسی اب حجت بچتی نہیں ہے کہ ہم اس کے بعد بھی اپنی رائے کا اظہار کریں۔ یہ جو رسول کی رسپیکٹ ہے یہ اس حد تک ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ تم اپنی آوازوں کو بھی اونچی نہ کرو رسول کے آگے، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور اس طرح سے ان کو آواز بھی مت دو جس طرح کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو۔ یہاں پر میں نے آپ کے سامنے کچھ مثالیں رکھی تھی کہ کس طریقے سے ویسٹ میں حالانکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور خدا تک مانتے ہیں، لیکن وہ جیزس کو جیزس ہی کہتے ہیں، مطلب نام لے کے پکارتے ہیں ان کو۔ اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم پیغمبروں کے نام کے ساتھ اگر حضرت اور اس کے بعد پھر علیہ السلام یا صلی اللہ علیہ وسلم نہ لگائیں تو اس وقت تک جو ہے وہ ہم ان کا نام نہیں لیتے ہیں۔ اور یہ اس گئے پڑے وقت میں بھی مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ وہ رسولوں کی اور خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہوئے اتنی احتیاط کرتے ہیں۔ تو یہ بھی آپ دیکھیں ایک فرق و تفاوت بالکل واضح ہے کہ اگر آپ کے سامنے رسول اور قرآن کی ہدایات بالکل واضح ہیں ورسز یہ کہ آپ کے سامنے آپ کا دین مشتبہ ہوا ہے، تو کس طرح سے رسپیکٹ کے اندر بھی فرق پڑتا ہے۔ اس کے بعد آگے چل کے یہ فرمایا گیا تھا، یہ تو آپ سمجھیں کہ پہلی ہدایت تھی کہ رسول کی رسپیکٹ، اور اتنی رسپیکٹ کہ اس کے آگے آواز بھی نہیں اٹھانی۔ اس کے بعد جو دوسری ہدایت آئی تھی وہ یہ تھی کہ کوئی بھی خبر آئے، اور اس کے لیے الفاظ آئے تھے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ، کہ تمہارے پاس اگر کوئی فاسق آ جائے خبر لے کے۔ اس کے بارے میں ہم نے بات یہ کی تھی کہ خبر کو بغیر تصدیق کیے آگے بڑھا دینا یہ جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے، اور یہ میں نے آپ کے سامنے ایک مسلم شریف کی حدیث بھی رکھی تھی۔ اس کے اندر بات جو ہے وہ بالکل ہائی لیول سے بھی اگر ہم شروع کریں کہ نیوز چینلز ہیں جو کہ اس طرح کی خبریں نشر کر رہے ہیں جس کے اندر افراتفری ہے، جس میں کہ افواہیں ہیں، ان کے اپنے کچھ ایجنڈاز ہیں، وہاں بھی یہ بات صادق آتی ہے۔ ہمارے یہاں آپس کے اندر بھی کہ آپ کہیں پر اجتماعی طور پہ جمع ہیں، دفتر میں کام کر رہے ہیں، یا خاندان کا کوئی معاملہ چل رہا ہے، اس میں کسی نے کوئی بھی بات کر دی بس اس سے لوگ اپنے دل پکڑ کے بیٹھے، یا جو ہے کسی کے خلاف کوئی بات کر دی۔ یہ تو بہت ایک آپ سمجھے کہ ایک جنرل پریکٹس ہے اسلامی سوسائٹی کے اندر کہ لوگوں کے متعلق باتیں کی جاتی ہیں، پھر ان لوگوں کے لیے ایک خیال ذہن میں آ جاتا ہے، پھر ان کا کردار خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور آخر میں پھر یہ کہ ہمارا ہی ہاتھوں ان لوگوں کو نقصان بھی پہنچ جاتا ہے۔ اور یہی ایگزیکٹلی یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ فتبینوا، تم اچھی طریقے سے تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہ تم اپنی جہالت میں کسی قوم کو نقصان نہ پہنچا بیٹھو۔ اب ہوتا یہی ہے کہ اگر ہم مل بیٹھ کے کسی تیسرے آدمی کے بارے میں کوئی ایسی بات کر رہے ہیں جو کہ ایک خبر ہے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے ایسا کر دیا ہے جس کی وجہ سے وہ ایک خراب آدمی ہے، تو اس کے بعد ہمارا ایٹیٹیوڈ اس کے ساتھ خراب ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے ہم اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور یہ نقصان کافی آگے تک جا سکتا ہے، اس کی نوکری کے اوپر، اس کے تعلقات وغیرہ کے اوپر۔ تو یہ جو چیز ہے اس کو ایک نارم کے طور پہ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ خبر آگے نہیں پہنچانی، افواہیں نہیں پھیلانی تصدیق کیے بغیر۔ اگر یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ ہاں واقعی بھائی ارتھکویک آنے والا ہے، ہاں واقعی جو ہے ایک طوفان آنے والا ہے جس سے کہ شاید یہاں پر عمارتوں کی چھتیں اڑ جائیں، تو بالکل آپ دوسروں کو بتائیں تاکہ وہ بھی اپنا بچاؤ کریں۔ لیکن انٹینٹ کیا ہے یہ بات بالکل یہاں واضح ہو گئی۔ اس کے بعد جو آپ سمجھیں کہ تیسری ہدایت آ رہی ہے، یہ میں نے جو سمری تھوڑی سی رکھی، وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن کی آیتوں میں کیونکہ اتنا آپس میں ردم ہے اور اتنا آپس میں یہ مربوط ہے
کہ اگر آپ پیچھے سے اس کو گزشتہ سے پیوستہ نہ کریں تو بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ یہ رینڈم ہدایات ہیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ ذرا غور و فکر کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے درمیان میں بہت گہرا ربط ہے. اب جو آیت ہے آیت نمبر 9، اس میں آپ سمجھیں کہ یہ تیسرا اصول بیان کیا جا رہا ہے جو کہ منسلک ہے پچھلے والے اصول سے ہی، کہ جس میں افواہیں اڑا کے تم کسی دوسرے اپنے بھائی کو یا دوسرے اپنے رشتہ داروں کو، قوم کا لفظ استعمال ہوا ہے، کسی گروہ کو تم نقصان نہ پہنچا دو الٹی سیدھی افواہیں اڑا کے. اب آپ یہ دیکھیں، اسی سے آپ ایک قدم آگے بڑھائیں اور آپ یہ سمجھیں کہ کوئی بھی کنفیوژن ہوئی ہے یا کوئی بھی افواہ اڑی ہے یا کوئی بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے. جب وہ آپس میں لڑ پڑے تو کیا ہدایت آ رہی ہے قرآن کی؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. اگر مسلمانوں کے دو گروہ، مومنین کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے، اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کرا دو. یہ جو آیات ہیں، ان آیات کو سمجھنے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک بنیادی چیز رکھنا چاہتا ہوں کہ قرآن جو ہے اور اسلام جو ہے، یہ مومنوں کے آپس کے رشتے کو کہتا کیا ہے، تاکہ ہمیں اس بات کا پتہ چل جائے ہم جو دوسرا مسلمان ہے اس کو ہم نے ٹریٹ کیسے کرنا ہے. اس کے اوپر تو احادیث بہت زیادہ ہیں، میں آپ کے سامنے صرف ایک حدیث اور ایک ہی آیت لے کر آیا ہوں کیونکہ یہ تذکیر قرآن کا سیشن ہے. یہ بہت ہی مارکۃ العرا آیت ہے سورہ آل عمران کی، جس کے اندر خاص طور پہ مدینہ کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ یہ احسان جتا رہا ہے کہ تم لوگ لڑ رہے تھے آپس میں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، تم لوگوں نے ایک دوسرے کی نسلیں ختم کر دی تھی، لیکن یہ جو اللہ کا دین آیا ہے جس کو یہاں پہ حبل اللہ کہا گیا ہے، اور اس سے پہلے اگر آپ آیات کو سیاق و سباق میں دیکھیں گے تو اس سے مراد قرآن اور اللہ کا رسول ہے. اس لیے میں نے یہاں پر الفاظ کیے کہ جو دین تمہارے پاس آیا ہے اس سے دیکھو تمہیں جوڑ دیا اور تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا. یہ الفاظ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. دیکھو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں فرقے فرقے مت ہو جاؤ، آپس میں ٹوٹ مت جاؤ. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو کہ اس نے تمہارے اوپر کی ہے، تم دشمن تھے ایک دوسرے کے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اس نے تمہارے دلوں کو ملا دیا. ان آیات کے اوپر ہم نے تفصیل سے بات کرنی ہے، ابھی تو میں صرف ترجمہ کر کے گزر رہا ہوں کہ دل ملا دی، اس سے کیا کیا باتیں نکل سکتی ہیں. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اب تم اسی نعمت کی وجہ سے بھائی بھائی ہو گئے ہو. اخوان کا جو لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے اور وہی لفظ آنے والا ہے ابھی سورہ حجرات کے اندر، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. اور یہ اس طرح کا بھائی نہیں ہے جیسے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میرا بھائی جیسا ہے، نہیں، یہ بھائی ہی ہے. ہاں یہ ضرور قرآن نے سورہ انفال میں بتا دیا ہے کہ جو رحمی رشتہ دار ہیں، جس طرح سے ان کے درمیان کے حقوق ہیں، جیسے جائیداد کی تقسیم کرنا ہے، اس طرح کی چیزیں وہ تو نہیں اپلیکیبل ہیں یہاں پر. اس کے علاوہ یہ بالکل ویسے ہی بھائی ہیں. یہ بات ذہن میں یہ رکھیے کہ کچھ اس طرح کے رشتے جو دین کے وجہ سے بندھے ہیں اس کو قرآن نے مختلف جگہوں پہ الیبریٹ کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا ہے کہ وہ تمہارے لیے تمہارے ماں باپ سے بھی بڑھ کر ہیں. یہ جو حدیث ہیں یہ میں آپ کو پچھلے سیشن میں سنا چکا ہوں. اور ان کی جو بیویاں ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ مائیں ہیں مطلب مائیں ہیں، یعنی ماں ہیں وہ ہماری. یہ قرآن نے بالکل واضح طور پہ کہہ دیا، اس لیے ہم ان کو امہات المومنین کہتے ہیں. ہاں، مومنوں کی مائیں ہیں وہ. اسی طریقے سے یہاں پر یہ کہہ دیا گیا تم آپس میں بھائی ہو. تو جس طرح کوئی بھائی دوسرے بھائی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اسی طرح ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جیسے وہ اس کا اپنا سگا بھائی ہے. اسی کے لیے یہاں پر کہا گیا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم آپس میں فرقے فرقے مت ہو جانا. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور اس لڑائی جھگڑے کی وجہ سے، اس دشمنیوں کی وجہ سے تم آگ کے کنارے کھڑے ہوئے تھے. یعنی کہ اگر کسی انسان نے دوسرے انسان کو قتل کر دیا تو اس نے ہمیشہ جہنم میں جانا ہے. یہ سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس جہنم کی آگ سے بچا لیا. یہاں پر ایک حدیث، بس کافی حدیث ہیں کہ جو اللہ کے رسول نے بیان کی ہے کہ کس طریقے سے یہ جو معاشرہ ہے مسلمانوں کا، یہ بالکل ایک گھرانے کی طرح سے ہے، جیسے کمبائنڈ فیملی سسٹم میں لوگ رہ رہے ہیں. اس طریقے سے ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے. پڑوسیوں کا تو اس حد تک حقوق آ گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں جبرائیل ان کو وراثت میں نہ شریک کر دے. یہ میں آپ کے سامنے حدیث رکھتا ہوں، متفق علیہ حدیث ہے، میں صرف اس کا آپ کے سامنے ترجمہ رکھ دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومنوں کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور معدت اور باہمی ہمدردی کی مثال جسم کی طرح ہے. جب اس کا کوئی عضو تکلیف میں ہوتا ہے تو سارا جسم اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے اور رات کو اس کی نیند اڑ جاتی ہے اور پورا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ ہم بالکل ایک نارمل آبزرویشن ہے کہ آپ کے کہیں پر بھی انفیکشن ہے آپ کا پورا جسم
تکلیف محسوس کرتا ہے اور اس کی وجہ سے بخار آ جاتا ہے. یہ حال ہونا چاہیے مسلمانوں کا کہ اگر وہ کسی دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف میں دیکھیں تو ان کی رات کی نیندیں اڑ جائیں جیسا کہ ان کو بخار آ گیا ہے. یہ بنیادی میں نے آپ کے سامنے قرآن کی ہدایات رکھی کہ رشتہ کیا ہے آپس میں. لیکن بھائی بھائی میں بھی جھگڑا ہو جاتا ہے تو اس میں جو گھر کا بڑا ہے اس کا کیا رول ہوتا ہے؟ وہ ان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرتا ہے. تو آپ سمجھیں کہ اسی طرح کی یہ آیت ہے کہ اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں، خاص طور پہ جس دور میں یہ قرآن نازل ہوا ہے وہ ایک ٹرائبل ایریا تھا، ٹرائبل سسٹم تھا. اس ٹرائبل سسٹم میں ٹھیک ہے جب مدینے کی ریاست بن گئی ہے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیکٹس کر لی ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا کہ ایک کمبائن آرمی ہوتی یا ایک کمبائن یہاں زکوٰۃ کا سسٹم ہوتا. زکوٰۃ تو وہ دیتے تھے حکومت کو، لیکن ہوتا یہی تھا کہ آرمیز کے کیس میں تو پھر اپیل جاتی تھی کہ یہ جنگ ہے تو اس کے اندر آپ لوگ بھیجیں. تو لوگ اپنے اپنے جو جنگجو ہیں وہ روانہ کیا کرتے تھے. تو اس کا مطلب ہے ایک ڈی سینٹرلائزڈ ایک سمجھے سوسائٹی تھی جس کے اندر لوگ ابھی بھی اپنی جو حفاظت ہے وہ خود ہی کیا کرتے تھے. ان کے پاس تلواریں ہوتی تھیں، ان کے پاس ہتھیار ہوتے تھے. تو کوئی اگر غلط فہمی ہو گئی تو جنگ و جدال کی نوبت آ جائے گی. تو اب سینٹرل گورنمنٹ جو ہے یعنی کہ جو مدینے کی ریاست ہے اس کا کام کیا ہے؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، وہ ان کو ایک ٹیبل کے اوپر لے کر آئے اور ان کے ساتھ بات کرے، ان کے ساتھ نیگوسیشن کرے. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، لیکن اگر ایک گروہ جو ہے وہ دوسرے کے اوپر زیادتی پہ اتر ہی آئے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، بہت اہم آیات ہیں. تو تم لڑو اس سے جو کہ بغاوت پہ اترا ہے، حتی تفیع الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم پر آ جائے. یعنی کہ وہ دوبارہ جب ٹیبل پہ آئے گا، جب آپ اس کو لڑ کے مجبور کر دیں گے تو جو فیصلہ ہوگا وہ شریعت کے مطابق ہوگا، جو فیصلہ ہوگا وہ قرآن کے مطابق ہوگا. اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہمیں کبھی اللہ نے موقع دیا تو ہم سورۃ الحجرات کے اوپر بہت ڈیٹیل سیشن کریں گے. یہاں پر ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ آیات اس وقت کیسے اپلیکیبل ہو سکتی ہے. اس وقت بھی حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ 55 ممالک کے اندر یا اس سے زیادہ ممالک کے اندر تقسیم ہوئے ہیں، لیکن ان کی کوئی سینٹرل باڈی نہیں ہے. اگر کوئی ان کی سینٹرل باڈی نہیں ہے تو یہ کیسے ہوگا کہ وہ آئے بیچ میں اور انٹروین کرے؟ ٹھیک ہے مسلمان مل جاتے ہیں آپس میں اگر اس طرح کے. ہم نے اپنے بچپن میں ایران اور عراق کی 7 سال کے اوپر آپ سمجھیں کہ طویل جنگ دیکھی ہے جس میں یہ مسلمان آپس میں لڑے ہیں. اس طرح کے اور بھی بہت سارے واقعات سامنے آ سکتے ہیں جس میں آدمی سوچتا ہے یہ مسلمان لڑ رہے ہیں آپس میں، اور باقاعدہ ایک جنگ کی کیفیت ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ نے چھیڑ چھاڑ کی اور آپ واپس آ گئے، نہیں، میزائل فائر ہو رہے ہیں اور جہازوں سے بمباریاں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. یہاں پر جو چیز مسنگ ہے وہ سینٹرل باڈی ہے جو ان کے درمیان جا کے فیصلہ کرے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو دنیا ہے وہ جس طریقے سے ایوالو ہوتی ہوئی ایک اسٹیج سے دوسری اسٹیج پہ جا رہی ہے، آپ یہ دیکھیں دنیا نے ایک اس طرح کا نظام بنا لیا ہے. ان کے پاس ایک یونائٹڈ نیشنز ہے، جو یونائٹڈ نیشن ہر اس جگہ پہ پہنچ جاتی ہے سو کالڈ پیس میکنگ کے لیے جہاں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے پیس کو خطرہ ہے. یہ وہ احکامات ہیں جو قرآن نے 1400 سال پہلے دے دیے تھے. یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ تم لوگ خواہ ایک خلافت کے اندر ہو یا تم لوگ ملکوں میں بٹے ہوئے ہو، تم لوگ کی ایک سینٹرل باڈی ہونی چاہیے جس سینٹرل باڈی کا کام یہ ہے کہ وہ تم لوگ کے درمیان شریعت کے مطابق اور تفیع الی امر اللہ، اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے کرے. جب وہ باڈی اس وقت مسنگ ہے اور ہم ہر چیز میں یونائٹڈ نیشنز کی طرف دیکھتے ہیں تو یونائٹڈ نیشن کام تو تھوڑا ایسے ہی کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ پیس فورسز ہیں ہماری، ہم جا کے یہاں پر، اور دوسرے لوگ جو انہوں نے جنگی جرائم کیے ان کو سزائیں دے رہی ہے، سب کچھ اقوام متحدہ کرتی ہے. لیکن اس کے اوپر کا بھی ایک ویژن ہوتا ہے کہ کوئی ایک ایسا طریقہ ہو جائے، یہ پوری دنیا جو ہے وہ ایک نظام کے اندر آ جائے اور وہ جو نظام ہے وہ لوگوں کے درمیان پیس میکنگ کرے، تو جا کے یہ والی آیات کا کسی طریقے سے حق ادا ہو سکتا ہے. فَإِنْ فَاءَتْ، اور وہ جس نے کہ بغاوت کی جس گروہ نے، اگر وہ واپس آ جائے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، تو پھر اس کے مطلب پھر اب اس سے لڑائی ختم ہو گئی. اب ان کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کرو اور ہمیشہ انصاف کیا کرو. یہ آیتیں جو ہیں یہ بہت ہی عظیم آیتیں ہیں. اگین میں جیسے آپ سے کہا ہے کہ ہمارے پاس اس کے لیے زیادہ وقت نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی میں چند آپ کے سامنے گزارشات رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ سورۃ الحجرات ایک ایسی سورہ ہے جس کے اوپر ہم بہت جلدی سے گزر بھی نہیں سکتے کیونکہ یہ فاؤنڈیشن ہے ہماری سوسائٹی کی. دیکھیں سب سے پہلی چیز جو یہاں پر استعمال ہوئی ہے وہ یہ کہ جو جسٹس ہے، جسٹس کے لیے یہاں پر 2 الفاظ استعمال ہوئے. ایک لفظ استعمال ہوا ہے عدل اور دوسرا لفظ استعمال ہوا ہے قسط. اس کے اندر دیکھیں کیا فرق ہے. عربی زبان کے اندر جسٹس کے لیے عموماً 3 الفاظ استعمال ہوتے ہیں: انصاف، عدل اور قسط.
انصاف کا لفظ قرآن میں کہیں استعمال نہیں ہوا، لیکن ہم لوگ عام بول چال کے اندر جسٹس کے لیے انصاف کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور میرا یہ خیال ہے یہ جو عرب ہے یہ بھی کبھی کبھار استعمال کر لیتے ہیں. آئی ایم ناٹ ویری مچ شیور. انصاف کے لفظی معنی یہ ہے کسی چیز کو نصف نصف کر دینا، آدھا آدھا کر دینا. آپ کے گھر کے اندر 2 آدمی ہیں، ایک روٹی ہے، آپ نے آدھی آدھی کر دی، یہ نصف نصف ہو گیا. اور عموماً نصف نصف کر دینے کو، آدھا آدھا بانٹ دینے کو انصاف سمجھا جاتا ہے. عدل کے معنی کیا ہے؟ دیکھیں، لفظ عدل کے بنیادی معنی ہے کاؤنٹر ویٹ کے. عرب جب کسی اونٹ کے اوپر سامان لادا کرتے تھے تو سامان ایک طرف زیادہ ہو جائے تو اونٹ لڑک جائے گا، یا کوئی بھی جانور جو ہے وہ لڑک جائے گا، تو وہ اس کے کاؤنٹر ویٹ کے طور پہ یا تو دوسری طرف کچھ ویٹ ڈالتے تھے یا پھر اس کو پراپر ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے. یہ جو وزن کو برابر کرنا ہے، ترازو کے اندر وزن کو برابر کرنا ہے، اس کو عدل کہتے ہیں. اور یہ آپ سمجھیں کہ اس سے آپ کے ذہن میں ایک ترازو کا تصور آنا چاہیے. قرآن کریم میں اور خاص طور پہ یہاں پر جو آیت ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عدل کا لفظ جو ہے وہ عدالتی فیصلوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. لیکن اردو میں ہو یا عربی میں ہو، ہم کورٹس کو، خواہ سپریم کورٹ ہو، خواہ آپ کی ہائی کورٹ ہو، کوئی بھی کورٹ ہو، اس کے لیے ہم عدالت کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اردو میں عدالہ یہ ہے، عربی میں. یعنی کہ جب آپ کورٹ میں گئے ہیں تو کورٹ آپ کے سامنے جو فیصلہ کرے گی وہ فیصلہ عدل کہلائے گا. اچھا، ایک اور بات یہ ذہن میں رکھیں کہ عدل کا لفظ قرآن میں آیا ہے کسی جرمانے کے لیے بھی. یعنی آپ سے کوئی قصور ہو گیا، اب اس کے برابر کا آپ کو جرمانہ ادا کرنا ہے، اس کے لیے بھی لفظ عدل آیا ہے. یہ سورہ بقرہ کے اندر ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا. اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ ہی ان سے کوئی جرمانہ لے کے ان کو چھوڑا جائے گا. جیسے پرانے زمانے میں اس کو فدیہ کہا کرتے تھے کہ اگر کسی سے کوئی جرم ہو گیا، انفیکٹ قتل تک بھی ہو گیا، یا جنگ کے اندر قیدی بنا لیے گئے، تو کچھ جرمانہ جس کو فدیہ کہا کرتے تھے وہ لے کے چھوڑ دیا جاتا تھا. تو وہاں فدیے کو عدل کہا گیا ہے. عموماً عدالتوں میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کے خلاف اگر کوئی مقدمہ ہے تو آپ کی جو جرم ہے اور جو لا آف دی لینڈ ہے اس کو وے کیا جاتا ہے. آپ سمجھے کہ یہ سامنے فیصلہ کیا جاتا ہے. اس لیے قرآن کریم میں یہاں پر بھی عدل کا لفظ جو ہے وہ عدالت کے معنوں میں آیا ہے. انصاف کے معنوں میں یہ لفظ کیا معنی دیتا ہے، لیکن اس سے بھی جو جامع لفظ ہے وہ ہے قسط. قرآن میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے قسط. جس چیز کی اللہ نے ہمیں دعوت دی ہے وہ ہے اقسطو، تم لوگ بھرپور انصاف کرو گے. قسط کے معنی سمجھ لے کیا ہے. میں نے آپ کے سامنے مثال رکھی تھی کہ اگر گھر میں 2 لوگ ہیں تو ان کے درمیان روٹی آدھا آدھا بانٹ دینا انصاف ہے، یعنی نصف نصف کر دینا. لیکن آپ یہ ذہن میں تصور لے کر آئیں کہ وہ جو 2 لوگ ہیں ان میں سے ایک چھوٹا بچہ ہے جو شاید 4 نوالے کھا کے اس کا پیٹ بھر جائے گا، اور دوسرا ایک جوان آدمی ہے. تو جوان آدمی اور چھوٹے بچے کے درمیان اگر آپ نے آدھی آدھی روٹی تقسیم کی تو حق ادا نہیں ہوگا. بچہ شاید روٹی بچا کے پھینک دے گا اور بڑے کا پیٹ ہی نہیں بھرے گا. اس لیے قسط کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ حق ادا کر دینا، جو وقت کی ضرورت ہے اس کے مطابق ایسا فیصلہ کرنا کہ حق ادا ہو جائے، یہ قسط ہے. یعنی اس کیس میں آپ اس بچے کو 4 نوالے ہی دیں گے اور آپ اس بڑے آدمی کو کوئی 85 to 90% روٹی دے دیں گے، دونوں کا پیٹ بھر جائے گا، دونوں کا حق ادا ہو جائے گا. یہ جو قسط ہے اس کے لیے انسان کے اندر بہت بصیرت ہونی چاہیے، یہ حقوق پہچاننے کی، اور یہ حقوق اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے واضح کر دی. اس لیے آپ یہ دیکھیں جو قرآن کریم میں اللہ کا نام استعمال ہوا ہے سورہ آل عمران میں، اور جس شان کے ساتھ وہ استعمال ہوا ہے کہ اس کائنات نے، اہل علم نے، فرشتوں نے، سب نے یہ گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ قائم بالقسط ہے. اللہ کا ایک نام ہے وہ قائم بالقسط ہے. وہاں پر امین احسن اصلاحی صاحب نے لکھا ہے کہ یہ ایمان بالقسط کا ذکر ہے یہاں پر، یعنی ہمارا یہ ایمان کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیشہ ایک سچا فیصلہ کرے گا، وہ قسط کے اوپر قائم ہے. اور ہم لوگوں کو بھی جو قرآن نے حکم دیا ہے مختلف جگہوں پہ، جیسے یہاں پر کہا ہے نا اقسطو، کہ تم لوگ بالکل حق کے ساتھ فیصلہ کرو، یہ قرآن کا آپ سمجھے کہ سب سے اونچی ویلیو ہے. موریلٹی کے اندر سب سے اونچی ویلیو جو قرآن کی ہے وہ ہے جسٹس. جسٹس کے بغیر کوئی معاشرہ قائم نہیں ہو سکتا. اور یہاں پر اس کی ایک ایکسٹریم ایگزامپل آ گئی ہے کہ لوگ لڑ گئے آپس میں، لیکن اس کے بعد پہلے تو تم نے ان کو واپس طاقت کے زور سے بھی تم نے ان کو واپس لے کر آنا ہے اللہ کے امر کی طرف، اور اس کے بعد تم نے ان کے درمیان بالکل انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دینا ہے. یہ سورۃ النساء کے اندر الفاظ ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے لوگو تم کھڑے ہو جاؤ قسط کے اوپر.
یعنی انصاف کے پر کھڑے ہو جاؤ، شہداء للہ، یہ تم گواہی دو گے اللہ کے لیے، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، خواہ تمہاری گواہی جو ہے وہ تمہارے اپنے خلاف پڑ جائے، تمہارے والدین کے خلاف پڑ جائے، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف پڑ جائے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے شاید کہ جو گھر کے اندر کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، خاندان میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے اور آپ گواہیں اس میں، آپ اپنے والد کے حق میں جھوٹی گواہی بھی نہیں دے سکتے، آپ شہداء للہ ہیں، اللہ کے لیے جا کے کھڑے ہو رہے ہیں عدالت میں، تو آپ نے گواہی تو دینی ہے عدل اور انصاف کی ہی، جس کو یہاں پر قسط کہا گیا ہے۔ یہ تو آپ سمجھیں کہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں کہ خاندانی مسئلے ہیں، یعنی کہ ہمارے گھریلو معاملات ہیں یا ہماری سوسائٹی کے معاملات ہیں، بین الاقوامی معاملات کے اندر بھی یہی بات قرآن میں فرمائی گئی ہے، اور یہ سورہ مائدہ میں پھر ریپیٹ ہوتی ہے یہ آیت، وہاں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ تھوڑے سے الفاظ آگے پیچھے، مطلب وہی ہے کہ اللہ کے لیے تم گواہی دو گے اور شہادت دے دو گے تم قسط کے اوپر۔ موقع نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر اور غور و فکر کریں اور اس کے اندر اترے ان آیتوں کے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات کے اوپر نہ آمادہ کر دے کہ تم عدل نہیں کرو، عِدْلُوا، عدل کرو، ہوا اقرب للتقوی، یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر کہا ہے وَأَقْسِطُوا، تم نے انصاف کرنا ہے، اور انصاف بھی کون سا والا؟ جس میں کہ حقوق پورے ادا ہو جائے۔ اگر ایک قوم جو ہے بغاوت پہ اتری ہوئی تھی، تم نے اس کو طاقت کے زور سے دبا دیا، لیکن اس کے بعد جب تم فیصلہ کرنے بیٹھے ہو تو بھول جاؤ کہ تم مجھ سے لڑے تھے، اور دیکھو اصل میں اس کے حقوق کیا ہے، اس کی ڈیمانڈ کیا ہے، اس کو وے کرو اور پھر ان کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ تو محبت کرتا ہے جو انصاف کرتے ہیں، جو انصاف کرتے ہیں ان کے لیے یہاں پر مقسطین کا لفظ آیا ہے، نہ عدل کا لفظ آیا ہے نہ انصاف کا لفظ آیا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن تو آپس میں بھائی ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے میں نے آپ کے سامنے ایک تمہید باندھی تھی کہ معاملہ یہ ہے کہ یہ بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا، تو اس لیے جھگڑے میں ٹھیک ہے آپ نے ایک فریق کا ساتھ دیا کیونکہ آپ کے خلاف میں اگلا بغاوت پہ اترا ہوا تھا، لیکن جب معاملات صحیح ہو رہے ہیں تو ان معاملات میں یہ بات یاد رکھو کہ جیسے ہی تمہارے خاندان کا مسئلہ تھا، یہ مومن آپس میں بھائی ہیں، ہمارا رشتہ جو دوسرے مسلمان سے ہے وہ مسلمان ہمارا بھائی ہے۔ یہ بات جو ہے اگر ذہن میں رہے، بہت سارے معاملات جو ہیں انسان سمجھ سکتا ہے، قرآن کے بھی اور ہمارے آپس کے برتاؤ کے بھی۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ، تو اپنے بھائیوں کے درمیان جو ہے تم اصلاح کراؤ۔ اصلاح کے معنی میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ اصلاح کے معنی یہ ہوتے ہیں کسی خراب چیز کو صحیح کر دینا، فساد کو ختم کر دینا۔ ان سارے معنوں میں جب آپ اس لفظ کو لے کر آئیں گے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر صرف صلح صفائی کی بات نہیں ہو رہی کہ چلو ہاتھ ملاؤ، گلے ملو، چلے جاؤ۔ اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پھر وہاں پر معاملہ ایسے طے کیا ہے کہ آگے 50 سال تک بھی اب یہ کنٹروورسی نہیں ابھرے گی، آپ نے ونس اینڈ فار آل اس مسئلے کو ختم کر دیا، جڑ سے آپ نے اس مسئلے کو حل کر دیا۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یہ بات میں نے آپ کے سامنے کئی دفعہ رکھی ہے، شروع میں بھی رکھی تھی جب ہم نے یہ سیشن کا آغاز کیا تھا اور ہم نے تقوی کے موضوع پہ درس کیا تھا کہ قرآن کے سارے احکامات کی بنیاد تقوی ہے۔ دیکھیں یہاں پر بھی یہی ہوا ہے کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ، کہ یہ سارے معاملات کرتے ہوئے نا اللہ سے ڈرتے رہنا۔ ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں تم اوور ویلم ہو جاؤ اپنی طاقت کی وجہ سے یا دوسرے کی دشمنی کی وجہ سے، نہیں، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی دوسری قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ نہ ابھار دے کہ تم انصاف نہ کرو۔ انصاف کرنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے جا کے، یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ آپ سمجھے کہ ایک طریقے سے ہم نے تیسرا ایک بہت امپورٹنٹ جو ویلیو ہے یا موریلٹی کا یا ایتھکس کا سسٹم ہے، اس کا جو تیسرا نقطہ تھا وہ ہم نے یہاں پر سمجھا۔ اب آ جائیے سب سے امپورٹنٹ چیزوں کے اوپر، وہ یہ ہے کہ مسلمان سوسائٹی آپس میں کس طرح سے بہیو کر رہی ہے۔ اس کے اندر آپ یہ دیکھیں چند احکامات ہیں جو ہم پڑھتے ہیں لیکن سم ہاؤ یہ ہماری فطرت میں سے یا ہمارے جو رویے ہیں ان میں سے یہ چیزیں ختم نہیں ہوتی۔ اس لیے جس وقت میں ہم یہ پڑھ رہے ہیں، رمضان ختم ہو رہے ہیں، ہم نے کافی حد تک مکی قرآن پڑھا ہے، قرآن کے ساتھ ہمارا لگاؤ پیدا ہو گیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ان آیتوں کو بہت سیریس لیں اور اس کو سب سے زیادہ پروپیگیٹ کریں اپنے گھروں کے اندر، جہاں پر ہم موو کرتے ہیں، جہاں پر ہم کام کرتے ہیں، وہاں پر ہمیں یہ آیات پروپیگیٹ کرنی چاہیے۔ اور یہ ایسے بنیادی اصول ہیں جو کہ نہ صرف یہ کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں فالو کرنے چاہیے، بلکہ ہر انسان جو ہے یہ بات مانے گا کہ یہ بالکل ہمارے فطرت کا تقاضا ہے، یہ اصول جو یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا،
اے لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو، لا یسخر قوم من قوم، ایک گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، اس بات کی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے زیادہ بہتر ہو، ولا نساء من نساء، اور نہ ہی عورتیں دوسرے عورتوں کا مذاق اڑائیں، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، یہ بھی ممکن ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ تم لوگوں سے بہتر ہو۔ یہاں پر آپ ذرا یہ دیکھیں کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو ہمیں قومی سطح پہ بھی لگ جاتی ہے اور ہمیں انفرادی سطح پہ بھی لگ جاتی ہے۔ قومی سطح کے اوپر تو بعض اوقات لگتا ہے کہ یہ کسی سازش کا حصہ ہے جو ہم لوگ بن جاتے ہیں۔ میرے اپنے سامنے کی بات ہے، جب ہم جوان تھے، کیونکہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ایک بہت شدید جنگ ہو چکی ہے اور 1971 کے اندر بنگلہ دیش الگ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد شاید یہ سوچی سمجھی اسکیم کے تحت بنگالیوں کو ایک گالی بنا دیا گیا اور ان کو یہ کہا جانے لگا کہ یہ تو بھوکا بنگالی ہے، یا اس کی شکل کا مذاق اڑایا جانے لگا، یا اگر کوئی آدمی سانولی رنگت کا ہوگا تو اس کو مذاق اڑانے کے لیے اس کو بنگالی کہہ کے بلایا جائے گا۔ آج آپ کے سامنے کی بات ہے بنگلہ دیش کہاں کھڑا ہوا ہے اور پاکستان کہاں کھڑا ہوا ہے، آپ دونوں کی اکنامیز کا فرق دیکھ لیں۔ یہاں یہ بات ثابت نہیں ہوگی وہ ہم سے بہتر تھے۔ تو یہ چیز میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اور میں نے کئی دفعہ لوگوں کو بازاروں کے اندر دکانوں کے اوپر ٹوکا ہے کہ وہ ایک بنگالی کا مذاق اڑا رہے تھے۔ میں نے کہا تم لوگ کیا کر رہے ہو، یہ مسلمان ہے، تمہارا بھائی ہے، اس کے مچھلی کھانے کے انداز کا مذاق اڑا رہے ہیں، جس طرح سے وہ اردو بولتا ہے اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ تو ہمارے معاشرے میں ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے کہ بیچارے بنگالیوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، یا جو جمعدار کام کرنے آ رہے ہیں اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، یا جو مہاجر ہیں وہ پنجابیوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، جو پنجابی ہیں وہ مہاجروں کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور پٹھانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور سرداروں کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کے اوپر ہم نے لطیفے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ قوم قوم کا مذاق اڑا رہی ہے، اور اس کے اندر جب آپ ذرا سنجیدگی سے اس پہ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر تو بڑی زیادتی ہے، یعنی کہ کچھ ایسی قوموں کے ساتھ ایسی چیزیں منسوخ کر دی ہیں کہ یہ جیسے سردار بالکل بیوقوف ہوتے ہیں یا پٹھان بالکل بیوقوف ہوتے ہیں۔ اصل میں تو یہ بہت جرت مند قومیں تھیں جنہوں نے انگریزوں کے ساتھ لڑائی کی تھی، اور اس کے بعد یہ ریڈیکیول کرنا ان کو انگریزوں نے شروع کیا تھا، ہم نے وہاں سے پک کر لیا یہ، اور ہم یہ مذاق بنانا شروع ہو گئے۔ قوم قوم کا مذاق اڑاتی ہے، اس کے بعد ہم کہیں پر بیٹھ جائیں، اکٹھے ہیں 4-5 لوگ، تو یہ جو قوم کے الفاظ ہیں یہ یہاں پر بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ اکیلے شاید ہی کسی کا اس طرح سے مذاق اڑائیں کہ اس کا دل پھٹ کے رہ جائے،